ضرور ملے گا۔ آج مدنی چینل کے ناظرین کو اصحاب کہف کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں، بالخصوص میرے وہ ینگسٹرز، میرے بچے جو دنیا کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، عجیب و غریب واقعات کے بارے میں پڑھنا جانتے ہیں، دنیا میں کیا کچھ ہوا اس کی ہسٹری کے بارے میں ہمیں معلوم ہے، مگر ہمیں ہماری اسلامک ہسٹری کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہونا چاہیے۔ یہ ایسا عجیب و غریب واقعہ ہے، یہ ایک ایسا میریکل جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سوچیں تو حیران ہو جاتی ہیں عقلیں، مگر واقعی قرآن مجید فرقان حمید میں ایسے بہت سارے عجائب و غرائب موجود ہیں۔ آج جس واقعے کی طرف ہم نے سمجھنا ہے، مدنی پھول حاصل کرنے ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ایک غار بنا ہوا ہے، اور یقیناً اب اس طرح کا دروازہ اور اس طرح کی تعمیر ہے یہ بعد میں کی گئی ہوگی، پہلے یہ پورا ایک غار تھا۔ یہ غار والے غار میں گئے کیوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بے حد خراب اور نہایت ابتر ہو گیا۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ خصوصاً ان کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا۔ آج آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں بڑی دقیانوسی باتیں کرتے ہو۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ دقیانوس جو ہے وہ بہت پرانا بادشاہ ہے، تو پرانی باتیں کرنے والے کو، اولڈ ورژن شخص کو لوگ کہتے ہیں بڑا دقیانوس ہے۔ تو دقیانوس یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں سال پہلے یہ یہاں موجود تھا، اور اس کو انگلش میں بیزنٹائن امپائر یا اس زمانے کے بادشاہ کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے۔ وہ اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بت پرستی سے انکار کرتا تھا یہ اس کو قتل کر دیتا تھا۔ اب اصحاب کہف کون تھے؟ کہف میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ غار کو بھی کہا جاتا ہے، اور یہ غار والے، کیو جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے، کیو والے لوگ جو تھے یہ افسوس شہر کے رہنے والے تھے۔ ممکن ہے کہ یہ شہر بتاتے ہیں یہاں سے 30 کلومیٹر دور مادبہ ایک ایریا ہے جو وہی پرانا شہر ہے، اور وہاں کے یہ رہنے والے تھے، اور بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان تھے، بت پرستی سے انتہائی بیزار۔ دقیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے۔ قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزی ہوئے۔ یہ وہی غار ہے جہاں یہ لوگ آئے اور اب سو گئے۔ اب کتنا عرصہ سوئے؟ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ یہ غار والے 300 سال سے زیادہ عرصے تک اسی حال میں سوتے رہے۔ اب دقیانوس نے ان لوگوں کو تلاش کرنا شروع کیا، معلوم ہوا کہ یہ غار کے اندر ہیں، تو وہ بے حد ناراض ہوا، اور فرتے غیظ و غضب میں اس نے یہ حکم جاری کر دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی میں رہ کر مر جائیں، اور وہی غار ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ اب یہ سوئے ہوئے ہیں، اور ایک شخص کو حکم دیا گیا کہ جا کے اس غار کو کلوز کر دیا جائے، لاک کر دیا جائے، اس طرح دیواریں کھڑی کر دی جائیں۔ اب جس شخص کے سپرد یہ کام ہوا تھا وہ ایک نیک شخص تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد اور یہ پورا واقعہ لکھا، اور ایک تختی اس نے ایک صندوق کے اندر رکھ کر اپنے شاہی خزانے میں بھی رکھ دی۔ کچھ دنوں کے بعد دقیانوس بادشاہ تو مر گیا، سلطنتیں بدلتی گئیں، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا جو تخت نشین ہوا، جس نے 68 سال تک بڑی شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اب اس کے دور میں ایک بڑا عجیب و غریب معاملہ یہ ہوا کہ ایک عجیب فرقہ بندی ہوئی، اور لوگ جو ہے مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کے دن کا انکار کرنے لگے۔ بادشاہ بڑا نیک تھا، اور اب اپنی قوم کی یہ حالت دیکھ کر وہ بڑے رنج و غم میں مبتلا ہو گیا، اور وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر اللہ عز و جل کے دربار میں نہایت بے قراری کے ساتھ یہ گریہ و زاری کر کے دعائیں مانگنے لگا، یا اللہ کوئی ایک ایسی نشانی ظاہر کر دے کہ لوگوں کے مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ اب بادشاہ کی یہ دعا قبول ہوئی، اور اچانک بکریوں کے چرواہ نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا۔ اب دیکھیں رب کی قدرت کے نظارے۔ اب یہ 300 سال گزر چکے ہیں، اور اس دیوار کو گرا دیا کہ میں بکریوں کو اس غار میں لے جاتا ہوں۔ اب دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت و دہشت کا طاری ہو گئی کہ دیوار گرانے والے لرزہ بر اندام ہو کر یہاں سے بھاگ گئے، اور اصحاب کہف اپنی نیند پوری کر کے بحکم الہی جاگ اٹھے، اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے، نماز بھی ادا کر لی۔ یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ اصحاب کہف کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ہم 300 سال سے آرام کر رہے ہیں،
وہ تو اٹھے نارملی اور اب بات چیت ہو رہی ہے، نماز پڑھا اور ان کو بھوک لگی تو ان کے ایک ساتھی یملیخا جس کا نام تھا، اس نے کہا کہ ساتھی سے کہا یملیخا سے تم بازار میں جاؤ اور جا کر کچھ کھانا لے آؤ۔ اور دیکھو نہایت خاموشی سے یہ کام کرنا، کہیں دقیانوس بادشاہ کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم یہاں رکھتے ہیں، ہاں لیکن یہ معلوم کر لینا کہ اس کے آج کل ارادے کیا ہیں۔ اب یملیخا غار سے نکل کر بازار گئے، یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے، لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یملیخا یہ منظر دیکھ کر محو حیرت ہو گیا کہ الہی یہ ماجرا کیا ہے، سونے سے پہلے حکومت میں جناب کچھ اور معاملہ اور اب اسلام کا چرچا۔ اب ایک نان بائی کی دکان پر جب کھانا لینے گئے اور دقیانوسی زمانے کا روپیہ دکاندار کو دیا جس کا چلن بند ہو چکا تھا، چلتا نہیں تھا وہ سکہ، 300 ایئرز اگو وہ معاملہ تھا، تو اب سکہ دیکھنے والا جو دکاندار تھا اس نے تو یہ سکہ دیکھا ہی نہیں تھا۔ دکاندار کو شبہ ہوا کہ اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے۔ اب اس نے کیا کیا، حکام کے سپرد کر دیا اس حضرت یملیخا کو جو تھے بزرگ تھے، اور حکام نے پوچھنا شروع کیا بتاؤ خزانہ کہاں ہے؟ یملیخا نے کہا خزانہ تو کوئی نہیں، یہ ہمارا ہی روپیہ ہے۔ حکام نے کہا کہ ہم کس طرح مان لیں کہ تمہارا روپیہ ہے، یہ سکہ 300 سال پرانا ہے اور برسوں گزر گئے، اس سکے کا چلن بند ہو گیا ہے، تم ابھی جوان ہو، لہذا صاف صاف بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے۔ اب یہ سن کر یملیخا نے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے۔ حکام نے کہا کہ آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہاں سینکڑوں برس گزرے اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا تھا جو بت پرست تھا۔ یملیخا نے کہا یہ تو کل ہی کی بات ہے، ہم اس کے خوف سے چھپ کر اس غار میں سوئے تھے اور جان بچا کر بھاگے تھے، میرے ساتھی بھی یہ غار میں موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو تو تم لوگوں کو میں ان سے ملا دیتا ہوں۔ اب حکام اور عمائدین کثیر تعداد میں غار کے پاس پہنچے۔ اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں تھے۔ جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی تو انہوں نے شاید خیال کیا کہ یملیخا کو بادشاہ نے گرفتار کر لیا ہوگا، اور جب غار کے منہ پر بہت سارے آدمیوں کا شور سنا تو ان لوگوں نے سوچا کہ لگتا ہے دقیانوس بادشاہ کے فوجی آ گئے ہمیں گرفتار کرنے، تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی، توبہ اور استغفار میں مشغول ہو گئے۔ ذرا سوچیں، مصیبت آئی تو نیک لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کو یاد کیا، دعائیں کی، استغفار کیا۔ ہم پر مصیبت آتی ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیا والوں کے چکر لگاتے ہیں، سورس تلاش کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی سیرت میں بھی یہ مدنی پھول ملتا ہے کہ جب بارش نہ ہوتی میرے آقا ذکر و اذکار میں مصروف ہو جاتے، دعائیں کرتے، نماز پڑھتے، سورج گہن، چاند گہن، قحط، کوئی بھی پرابلم ہوتا میرے آقا علیہ السلام خود بھی نماز میں مشغول ہو جاتے، دعاؤں میں مشغول ہو جاتے، صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو بھی اس کی تلقین کیا کرتے۔ بہرحال اب حکام نے غار پر پہنچ کر ایک تانبے کا صندوق برآمد کیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھا تو اس تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھا تھا، اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے۔ تو دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا ہے۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے حال پر مطلع ہو جائیں۔ اب حکام جو تھے وہ یہ تختی پڑھ کر حیران ہو گئے۔ ان لوگوں نے اب اپنے بادشاہ بیدروس کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ اب ذرا غور کیجئے، وہ بیدروس نیک بادشاہ دعا کر رہا تھا یا اللہ کوئی ایسی نشانی بتا دے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا، قیامت کیسے طاری ہوگی، اس کی کوئی نشانی مل جائے اور ان لوگوں کا ایمان پختہ ہو جائے، جو غلطی پر ہیں وہ راہ راست پر آ جائیں۔ اب بیدروس کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو اپنے سارے عمائدین کو، لشکر کو لے کر یہاں پہنچا، اصحاب کہف سے اس نے ملاقات کی، اور جب اصحاب کہف نے اپنا واقعہ بیان کیا تو وہ نیک دل بادشاہ سجدے میں گر گیا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ مولا تو نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو گیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اصحاب کہف جو تھے وہ بادشاہ کو دعائیں دینے لگے، اللہ تعالیٰ تیری بادشاہت کی حفاظت فرمائے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا، غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں ان کو وفات عطا فرمائی۔ بادشاہ بیدروس نے سال کی لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا روب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی
مجال نہ تھی کہ وہ غار کے منہ تک جا سکے۔ اس طرح اصحاب کہف کی لاشوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے سامان کر دیا۔ پھر بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوائی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لیے آیا کریں۔ تو گویا تاریخ بتاتی ہے کہ اب ہم آپ کو ایک مسجد کے مناظر بھی دکھائیں گے کہ اس غار کے منہ پر واقعی ایک پرانی مسجد کے آثار موجود ہیں۔ آپ اس مسجد کے مناظر بھی دیکھیں اور پھر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اصحاب کہف کتنے تھے اور ان کے نام کیا تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل سنت کاہے بیڑا پار اصحاب اصحاب حضور نجم ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ عجیب و غریب واقعہ تو آپ نے سنا۔ آپ جاننا چاہیں گے یہ قرآن مجید میں کہاں موجود ہے؟ آپ کو جان کر ایک اور حیرت ہوگی کہ یہ واقعہ قرآن پاک میں باقاعدہ ایک سورت جس کا نام ہی سورہ کہف ہے، یعنی اس واقعے کے نام پر ایک سورت رکھی گئی ہے۔ اس قدر اہم امپورٹنٹ واقعہ یہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اب یہاں لوگوں کو یہ اختلاف ہوا کہ کتنی ان کی تعداد تھی، تو قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے نازل ہوئی، قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، تم فرماؤ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے، انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ میں انہی کم لوگوں میں سے ہوں جو اصحاب کہف کی تعداد جانتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ جی ہاں، 7 اصحاب تھے اور 8واں کتا تھا۔ اس کتے کا کیا بنا اور اس کو کیا مرتبہ حاصل ہوا ان نیک لوگوں کی قربت کی وجہ سے؟ جی ہاں، وہ کتا بھی 300 سال تک سوتا رہا۔ بہرحال قرآن مجید فرقان حمید میں یہ پورا واقعہ کس خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، آئیے اس کی تلاوت بھی سنتے ہیں، ترجمہ کنز الایمان بھی سنتے ہیں۔ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ ترجمہ کنز الایمان۔ کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھوہ اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی پھر بولے، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہیابی کے سامان کر۔ تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا، پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں 2 گروہوں میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے۔ ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال تمہیں سنائیں۔ وہ کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت بڑھائی۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اصحاب کہف کے ناموں میں بھی بہت اختلاف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے نام یہ ہیں: یملیخا، مکشلینا، مشلینا، مرنوش، دبرنوش، شارنوش، اور 7واں چرواہا تھا جو ان لوگوں کے ساتھ ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ذکر نہیں فرمایا، اور ان لوگوں کے کتے کا نام کتمیر تھا، اور ان لوگوں کے شہر کا نام افسوس تھا، اور ظالم بادشاہ کا نام
دقیانوس تھا۔ اسی طرح تفسیر ساوی میں لکھا ہے کہ اصحاب کہف کے نام یہ ہیں: مکسملینا، یملیخا، تونس، نینوس، ساریونس، ذانوادنس، فلسطیونس۔ یہ آخری چرواہے تھے جو راستے میں ساتھ ہو لیے تھے، اور ان لوگوں کے کتے کا نام کتمیر تھا۔ اب یہ چونکہ نام بہت مشکل ہے پروناؤنسیشن کرنا، اس کا مخارج کے ساتھ بیان کرنا، تو آئیے آپ کو یہ مبارک نام لکھے ہوئے بھی بتاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی اصحاب کہف کے نام یہ ہیں: یملیخا، مکشلینا، مشلینا، مرنوش، دبرنوش، شاذنوش، اور 7واں چرواہا تھا جو ان لوگوں کے ساتھ ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا ذکر نہیں فرمایا، اور ان لوگوں کے کتے کا نام قطمیر تھا، اور ان لوگوں کے شہر کا نام افسوس تھا، اور ظالم بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ اور تفسیر ساوی میں لکھا ہے کہ اصحاب کہف کے نام یہ ہیں: مقسم لینا، یملیخا، تونس، نینوس، ساریونس، ذو نوانس، فلسطیونس۔ یہ آخری چرواہے تھے جو راستے میں ساتھ ہو لیے تھے، اور ان لوگوں کے کتے کا نام قطمیر تھا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح ہم نے بیان کیا کہ بادشاہ بیدروس نے اصحاب کہف کے غار کے منہ پر ہی ایک مسجد بنا دی تھی، تو یہاں ایک مسجد کے آثار ہیں، اور اب ہم اس میں داخل ہوتے ہیں۔ یہاں یقیناً اب نماز تو نہیں ہوتی، لیکن ایسا لگتا ہے کیونکہ یہاں محراب بھی موجود ہے اور ایک پرانی سی مسجد ہے۔ ہم نویت و سنت الاعتکاف نیت بھی کر لیتے ہیں مسجد کی، کیونکہ مسجد تا قیامت مسجد رہتی ہے۔ یہاں نماز تو نہیں ہوتی، لیکن یہاں ایک محراب بھی بنی ہوئی ہے، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ اور واقعی پہلے کے ہمارے جو نیک لوگ تھے، بزرگ تھے، ان کا یہ انداز رہا کہ جہاں کوئی یادگار موجود تھی وہاں مسجد بنا دیتے تاکہ لوگ وہاں کی عبادت بھی کریں اور اس یادگار کی یاد بھی باقی رہے۔ پہلے حرمین طیبین میں بھی جہاں جہاں میرے آقا کا گزر ہوا، خیمے لگائے صحابہ نے، وہاں مسجدیں تعمیر ہوتی گئیں، اور یہ انداز بہت پرانا ہے۔ لیکن چونکہ اب یہاں پر جدید تعمیر کے ساتھ ایک بڑی زبردست مسجد بنا دی گئی ہے، انشاءاللہ ظہر کا وقت ہو رہا ہے، ہم اسی مسجد میں جاتے ہیں، نماز ظہر بھی ادا کرتے ہیں اور آپ کو اس مسجد کا دیدار بھی کراتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم اس مبارک غار میں موجود ہیں جسے اصحاب کہف کا غار کہا جاتا ہے۔ یہ کچھ پرانے آثار ہیں، کچھ برتن اور کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ چلے موقع ملا ہے تو میں بھی کچھ سیکنڈ کے لیے یہ برکت حاصل کر لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہاں لیٹنے کی برکت سے ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس درخت کے سائے میں کچھ دیر آرام فرمایا، وہ درخت آج 1450 سال گزرنے کے بعد بھی ہرا بھرا ہے، وہ زندہ ہے، وہ موجود ہے۔ ہم اس درخت کے پاس بھی جائیں گے۔ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ نے ابھی جو سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔